السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسما شاہین ایجوکیشن والی۔ آج میں اپنی ایک بہت ہی پیاری گیسٹ جویریہ ہیپینس والی کے ساتھ حاضر ہوں، اور آئیے ہم جانتے ہیں جویریہ ہیپینس والی کے بارے میں۔ جی جویریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک۔ جی جویریہ، آپ ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ نے کہاں سے یہ سفر شروع کیا اور آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی بالکل، میرا نام جویریہ ہیپنس والی ہے اور میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے۔ میں ریحان اسکول فارم ہاؤس کیمپس کی فیسیلیٹیٹر کے طور پر ٹریننگ لے رہی ہوں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہاں سے یہ سفر اسٹارٹ کیا، تو یہ سفر ابھی اسٹارٹ کیے ہوئے میں نیو ہی ہوں، مجھے 3 منتھ ہی ہوئے ہیں، تیسرا منتھ ہمارا چل رہا ہے سفر کو اسٹارٹ کیے ہوئے۔ اس سے پہلے میں صرف ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھی، پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا کرتی تھی میں۔ تو جب ہم وہاں پہ پڑھاتے تھے تو وہیں پہ میری ایک فرینڈ تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں پہ اسکول ہے اسکائی ویو پبلک اسکول، جن کے پرنسپل ہیں سر ظہیر عباس ایجوکیشن والا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن آ رہی ہے جن کا یہاں پہ فارم ہاؤس ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے اسکول اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس اسکول کے لیے انہیں فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے، اور وہ اسی علاقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹر چننا چاہتے ہیں۔ تو اگر انٹرسٹ ہے کوئی اس میں تو وہ آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے، میری فرینڈ نے مجھے ساری ڈیٹیل بتائی تھی، اور باقی انہوں نے کہا تھا کہ باقی کی ڈیٹیل جو ہے آپ پرنسپل سے جا کے لے لیجئے گا۔ تو جب میں نے یہ بات اپنے گھر پہ بتائی اپنے ہسبینڈ کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے اپنے علاقے میں ہی تو آپ جاؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ سے مجھے سپورٹ کرتے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، اجازت ہے۔ تو اس طریقے سے میری ملاقات ہوئی سر ظہیر عباس ایجوکیشن والا سے، وہ یہاں پہ ہمارے اسکول ہے اسکائی ویو پبلک اسکول، وہ ان کے اس اسکول کے پرنسپل ہیں۔ تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں پہ جو فاؤنڈیشن آ رہی ہے وہ سر ریحان اللہ والا کی فاؤنڈیشن ہے، اور انہی کا یہاں پہ فارم ہاؤس ہے جہاں پہ وہ اسکول کی اوپننگ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے، اور یہ بھی انہوں نے ساری ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ بھئی آپ کو سوشل میڈیا پر آنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویوز وغیرہ لینا دینا، یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے ہمیں بتائی۔ تو جب میں نے سر ریحان اللہ والا کا نام سنا تو ایک پل کو میں حیران ہوئی، کیونکہ یہ نام میں اپنے ہسبینڈ کے منہ سے کافی بار سن چکی ہوں، کافی زیادہ وہ مجھے جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہو سر ریحان کے، کیونکہ وہ جو ہے نا سر ریحان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا مختلف پلیٹ فارم پر، یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر۔ تو انہوں نے اس ٹائم پہ مجھے کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسکل سیکھو، ارننگ کی طرف آؤ اور فری لانسنگ وغیرہ کرو۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ گھبراتی تھی شروع سے ہی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ جو مجھے بتاتے تھے نا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا کہ ہو رہی کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ آن لائن کرو۔ میں نے کہا جب مجھے جا کے نہیں سمجھ میں آئے گا تو مجھے آن لائن کیا سمجھ میں آنے والا ہے، میں نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ریحان فاؤنڈیشن جوائن کر لو، وہاں پہ جاؤ تو آپ کا جو ہے مستقبل بن سکتا ہے۔ تو تب میں نے کہا جیسا کہ میں کراچی کے علاقے معاج کوٹ میں رہتی ہوں، اور ریحان فاؤنڈیشن جو ہے کورنگی میں ہے، تو ریحان اسکول کورنگی کیمپس، تو میں نے کہا کہ اتنا دور میرے لیے مینج کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور میں اتنا دور جو ہے مینج نہیں کر سکوں گی۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے نا میں نے منع کر دیا اپنے ہسبینڈ کو، ان کا ٹھیک ہے آپ ایسے کریں کہ آپ موبائل پہ دیکھیں۔ تو میں موبائل پہ دیکھتی کرتی تھی، لیکن مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو جب وہاں پہ سر ظہیر نے سر ریحان اللہ والا کا نام لیا تو ایک پل کو میرے دماغ کی گھنٹی بج گئی کہ بھئی یہ تو وہی نام ہے جو میرے ہسبینڈ لیتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ضرور میں جوائن کر لوں گی، باقی آگے کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں پہلے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کروں گی کہ بھئی مجھے سوشل میڈیا پہ آنا ہے، اگر اجازت ملی تو پھر میں آپ کو کنفرم کر دوں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میں نے یہ ریحان فاؤنڈیشن، جب میں نے گھر پہ آ کے بتایا اپنے ہسبینڈ کو کہ وہی سر ریحان اللہ والا جو ہے یہاں پہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم دے رہے، تو انہوں نے تو فوراً ہی مجھے اجازت دے دی کہ نہیں آپ جاؤ، اور ویسے بھی آپ کو تو پردے میں ہی رہ کر کام کرنا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ جاؤ۔ اس طریقے سے جو ہے
پھر میں نے ریحان فاؤنڈیشن جوائن کری. پھر یہاں پر جو ہے جب ہم آئے تو انہوں نے ہمارے سلیکشن ہو گئی میری، اور میرے ساتھ ایک دوسری میری فرینڈ تھی، میں ان کو بھی لے کے گئی، ان کی بھی سلیکشن جو ہے ہو گئی. تو انہوں نے کہا جب یہاں پہ ٹریننگ اسٹارٹ ہوگی تو ہم آپ کو بلا دیں گے. تو اس سے میں نے جسے بتایا کہ میں پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی اور میں پڑھاتی تھی، اور میری فرینڈ بھی جو ہے میرے ساتھ ہی پڑھاتی تھی اسی اسکول میں. تو پھر ہمیں کال آ گئی 3 جنوری کو، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی ٹریننگ اسٹارٹ ہونے والی ہے، آپ لوگ آ جائیے گا کل سے. دو تاریخ کو ہمیں کال آئی تھی اور 3 جنوری کو ہمیں جانا تھا. تو تب میرے مائنڈ کے اندر یہی چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ٹیچرز ہوں گے، کیا ہوں گے. تب تو یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ فیسیلیٹیٹر بھی کوئی ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو خیر ہم گئے ڈرتے ڈرتے، اور جو میرے ساتھ فرینڈ تھی وہ میں کہوں گی کہ میں ڈرپوک، وہ کہے گی کہ میں ڈرپوک. ہم دونوں اسی طریقے سے تھے کیونکہ تھوڑا بہت اعتماد ہمارا ڈگمگا رہا تھا. پھر جب ہم وہاں گئے تو فرسٹ ہماری ملاقات ہوئی مس مہتاب خان تلونی سے. ماشاءاللہ وہ بہت اچھی پرسنالٹی ہیں، اور بہت اچھے سے اور اس طریقے سے ان کا بات کرنے کا انداز ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم ان سے مل رہے ہیں. بہت دوستانہ انداز میں انہوں نے ہم سے بات کری، سب چیزیں سمجھائی کہ کیا ہے، کس طریقے سے ہوگا. اور سارے ہمیں تو خیر مجھے تو فیس بک بھی چلانی نہیں آتی تھی، اور نہ ہی اکاؤنٹس وغیرہ یہ بنانے آتے تھے. تو انہوں نے اس کے متعلق بھی ہمیں گائیڈ لائن دی، جو بتا رہی تھی کہ کیا ہوگا، کس طرح فری لانسنگ کے متعلق، یہ سب بتایا. تو تھوڑی دیر میں سر رانا زاہد ترکی والا بھی آ گئے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھی میں تو کانفیڈینس بلڈنگ کوچ ہوں، اور میرا کام ہی یہ ہے کہ میں یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کا اعتماد بڑھاؤں. تو اس ٹائم پہ جب سر زاہد یہ بات کر رہے تھے، وہ بھی بہت ماشاءاللہ سے گڈ پرسنالٹی ہے، تو وہ جب اس ٹائم پہ یہ بات کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں چل رہا تھا، میں نے کہا کانفیڈینس کس طریقے سے بلڈ کریں گے اتنے، کیونکہ میں شروع سے ہی جو ہوں اتنا زیادہ پر اعتماد نہیں رہی ہوں، کیونکہ شروع سے مجھے سب لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، اور بہت زیادہ کم باتیں کرنا، زیادہ لوگوں کے بیچ میں گھبراہٹ ہونا. تو اس طریقے سے سچویشن میرے ساتھ ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ کس طریقے سے سب کچھ ہو پائے گا. خیر سر ریحان نے ہمیں ٹریننگ دی، انہوں نے جو ہے ہمیں فرسٹ تو سارے اکاؤنٹس وغیرہ بنا کے دیے. اس پہ ہم نے سر زاہد کو بہت زیادہ تنگ کیا اکاؤنٹس بنانے میں، کیونکہ ایک پرابلم ہم کہتے تھے سر یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ ایسے نہیں ہو رہا. خیر وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں ساری باتیں جو ہے سمجھاتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ چلے، ہمیں 3 دن کی ٹریننگ دی تھی. پھر اس کے بعد جب کہا 3 دن ٹریننگ، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ 3 دن کی ٹریننگ، ہم لوگ اگلے دن سے ریکویسٹ کرنے لگے. جب ہمارا لاسٹ تیسرا دن تھا تو ہم نے ریکویسٹ کی نہیں سر ایک دن اور پلیز ایک دن اور آپ لوگ آ جائیں. بہت ریکویسٹ کی تو سر نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ریکویسٹ کے اوپر مان جاتے. تو ایک دن اور پھر انہوں نے ہمارے لیے آ گئے. وہ ان کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں ان کی. تو پھر یہاں پہ آئے تو انہوں نے ہم سے سیلفی سیکشن کروایا. تو تب بھی میرا مائنڈ تھوڑا سا وہ ہوا کہ یہ کیا، ہم تو ہمیں کہا گیا تھا کہ بھئی یہاں پہ فری لانسنگ آپ کو سکھائی جائے گی، اسکل سکھائی جائیں گے، تو یہ سیلفی سیکشن کیوں کروایا جا رہا ہے. اور یہ میرے ساتھ جو فرینڈ تھی انہوں نے تو وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ صاف گو ہے. تو انہوں نے بے دھڑک یہ بات کہہ بھی دی سر کو کہ سر سیلفی کیوں لی جا رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو سر نے کہا کہ بھئی آپ کا کانفیڈینس بلڈ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور سیلفی سے جو ہے آپ کی کمیونیکیشن، جب کل کو آپ بن جاؤ گے فیسیلیٹیٹر اور آپ لوگ کسی اچھے پروفیشنل سیلیبریٹیز کے ساتھ جو ہے سیلفی لوگے تو آپ کا کمیونیکیشن اس کے ساتھ بڑھے گا. یہ اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے. خیر انہوں نے یہ سیلفی سیکشن بھی ہم سے کروایا. پھر ہم نے مختلف سیلفیاں بھی لی آپس میں جو ہمارے دوسرے فیسیلیٹیٹر تھے ان کے ساتھ. تو اس طریقے سے انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی. انہوں نے ہمیں کینوا کے متعلق بتایا، چیٹ جی پی ٹی کے متعلق بتایا، کال اینی سے باتیں کرنے کے متعلق بتایا. پھر ہمیں اسٹریم یارڈ کی بھی سر نے ٹریننگ دی. ہمیں اسٹریم یارڈ کا بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے اسٹریم یارڈ پہ جانا ہے اور ان سب جگہوں پہ اکاؤنٹ بنائے. اور پھر جب ہماری جو ایک ٹریننگ ہوئی اسٹریم یارڈ کی، وہ یہ تھی کہ انٹرویو لینے کی. اب تو بھائی اتنا سب کچھ تو کر لیا، تھوڑے بہت کانفیڈینس ہم میں آ بھی گیا تھا، لیکن اب تھا کیمرے کو فیس کرنا لائیو جا کے. تو میرے ساتھ جو دوسری فیسیلیٹر تھی ان کی تو یہ سہولت ہو گئی کہ وہ لائیو نہیں جا سک رہی تھی، وہ تو ریکارڈنگ پر تھی، کیونکہ ان کا نیو اکاؤنٹ بنا تھا. جبکہ میرا فیس بک پہ پہلے سے ہی اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، لیکن میں یوز نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے اس کو یوز کرنا ہی نہیں آتا تھا. تو اسی لیے جو ہے میرے جو ہے لائیو جا رہا تھا. مجھے تھوڑی سی اس بات کی گھبراہٹ ہو گئی کہ میں لائیو کیسے جاؤں گی، اور میرے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھی کہ سوالات کہاں سے لے کے آؤں گی، کہ کیا پوچھوں گی. اور جب سر نے کہا کہ آپ کو آدھے گھنٹے تک کا کرنا ہے 30 منٹ کا، تو میں نے کہا چلو 5 منٹ 10 منٹ تو بندہ بات کر لیتا ہے، 30 منٹ تک ایک بندے سے میں کیا سوالات کروں گی. اور اگر سامنے والے نے مجھے جواب
दे दिए और मेरे पास सवालात खत्म हो गए तो इसके बाद मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे तो लाइव में सब लोग देख रहे होंगे। खैर सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। सर हमारे दरमियान बैठे हुए थे, मेरे साथ जो दूसरी मेरी फैसिलिटेटर थी तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली, तो हम आपस में हम दोनों का ही फर्स्ट सर ने ट्रेनिंग के तौर पे लिया था। वो भी घबरा रही थी, मैं भी घबरा रही थी, लेकिन फर्स्ट ये है कि जिस तरह से 10 मिनट का ही करके हमने कर लिया। फिर इसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते जब हमारी शुरुआत हो गई तो फिर अभी तक हमारी शुरुआत जो है जारी है। अब कर रहे हैं इंटरव्यू, दिन ब दिन हमारा एतमाद बढ़ते जा रहा है। बोलने का तरीका भी आ गया, लेने का तरीका भी आ गया, देने का तरीका भी आ गया, बहुत कुछ नॉलेज भी बढ़ गई इंटरव्यू लेने देने से। और ये कहेंगे कि सबका क्रेडिट जाता है सर जाहिद को कि उन्होंने जो है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और मिस मेहताब को भी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइडलाइन दी। अभी भी जो है हम कहीं पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि हम मैंने कहा ना कि अभी हम ट्रेनिंग पर हैं और हमारे टास्क अभी भी जा रही है, हमें टास्क मुख्तलिफ दे दिए गए। तो जब हमारे टास्क में कहीं हम लोग फंस जाते हैं, मिस मेहताब डेली हमसे पूछती रहती है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फौरन उनसे कनेक्ट करते हैं। और ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही हम लोग उनसे बताते हैं कि मिस हमें ये, वो हमें फौरन रिप्लाई आ जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, फौरन हमें रिप्लाई कहती है। वो कहती है ओके बस मैं 11 बजे अभी आपके साथ जूम मीटिंग कर लूंगी, फौरन वो जूम मीटिंग रख लेती है। फिर उस मीटिंग में वो हमें ट्रेनिंग देती है, एक एक चीज बाकायदा स्क्रीन शेयर करके हमें समझाती है कि ऐसे ऐसे ऐसे। फिर भी वो बार बार पूछती रहती है मीटिंग के दौरान भी समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीजें, तो इस बात पे भी मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे कोऑपरेट करती हैं। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार तो मैं सर रेहान अल्लाह वाला की हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और उन्होंने क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, क्योंकि जिंदगी में लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से जो है मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊंगी, कि मैं भी ये चीजें कर सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे इन चीजों की नॉलेज ही नहीं थी। और जब कभी मेरे आगे कोई ये नाम ले भी देता था तो मेरे मेरे तो जिंदगी में पहली बार ये नाम सुने थे, चैट जीपीटी, कॉल एनी। कैनवा का कहीं नाम सुना भी था तो पल्ले नहीं पड़ा था कि ये कैनवा होता क्या, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है इन चीजों की नॉलेज आ रही। तो इस सबका क्रेडिट सर रेहान को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे इलाके में भी आके ये शऊर दिया कि ये चीजें भी होती हैं और हम पर्दे में रह के भी ये सब चीजें कर सकते हैं। जी माशाल्लाह जवेरिया, आपकी जर्नी सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तो जवेरिया, जैसे कि अभी आपको पता है कि हमने इस्लामाबाद में ये कैंपस शुरू किया है, तो यहाँ पे आपको पता है हमें फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत है, सब कुछ है, फिजिकल कैंपस है। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि आप आए हमारे साथ शुरू करें, ज्वाइन करें हमें, आपको लर्निंग भी होगी, आपकी अर्निंग भी होगी, तो जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं स्पेशली, उनके अंदर ये हेजिटेशन होती है कि वो बहुत घबराते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आना, फैमिलीज इश्यूज होते हैं। तो आप मुझे आपकी माशाल्लाह जो मैंने जर्नी सुनी, या जिस फैमिली से बैकग्राउंड से आप ताल्लुक रखती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आपको किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, उनको आपने कैसे सॉल्व किया? और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी बच्चियां जो देखिए प्राइवेट स्कूल में जाके जॉब कर रही होती हैं, लेकिन उनको वो लर्निंग, वो डिजिटल एरा की लर्निंग नहीं हो पाती, तो वो कॉपी बुक और ये चीज़ों में ही लगे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए आप कोई ऐसा पैगाम दें अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करते हुए कि आप अगर सोशल मीडिया पे आके बैठ सकती हैं, मैं बैठ सकती हूँ, हमारी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें सर रेहान ने प्रमोट किया। सर रेहान की माशाल्लाह टीम बहुत कोऑपरेटिव है। तो आप मुझे ऐसी बच्चियों के लिए बताएं कि आपको क्या, फैमिलीज की तरफ से आपको भी इशू हुए होंगे, तो आपने उनको कैसे ओवरकम किया? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कि मैं थोड़ा अपना बताती चलूँ फैमिली का बैकग्राउंड, कि मैं तो जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। और ये है कि इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली की तरफ से कंप्लीटली सपोर्ट हासिल है। क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड का भी मुझे कंप्लीटली सपोर्ट हासिल है। उन्होंने कहा कि आप करो, पीछे मैं खड़ा हूँ, अगर कोई तनकीद करेगा या कोई बातें करेगा तो उसको जवाब देने के लिए मैं हूँ, आप अपना काम करें, क्योंकि आप पर्दे में रहकर काम कर रही हैं। और ऐसे ही मेरी मम्मा की फैमिली हो गई तो फिर मेरी वालदा भी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे भाई भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात पे किसी किस्म के तनकीद नहीं की। हाँ, प्रॉब्लम्स मुझे आई, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की आई कि टाइम और बच्चों के साथ ये सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि इस चीज में जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो हमें अपने इन कामों को, हमारा ये डेली के जो टास्क है, हमें इनको भी
ٹائم دینا ہے. تو میرے لیے صرف یہی ایک پرابلم آئی تھی کہ میرے بیچ میں بہت زیادہ مائنڈ وہ ہو گیا تھا، کیونکہ والدہ کی بیماری، ان کو لے کے چلنا اور پھر اپنے گھر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، ساتھ ساتھ یہ کام کو بھی دیکھنا. تو لیکن خیر یہ ہے کہ الحمدللہ مینج کر لیا. اور بندہ اگر خود کے اوپر، تو مین بات وہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سی ہیں لیڈیز جن کے پاس ہے ہنر، وہ قابلیت رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہچکچاتی ہیں سوشل میڈیا کی طرف آنے سے. تو ان کو میں یہی کہوں کہ دیکھیں اپنے اندر بندے کو یقین ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے جیسے سر ریحان کا کورس نمبر 1 میں بھی سر ریحان نے کہا ہے، فرسٹ جو چیز ہے ہمیں اپنے اندر سے خوف کو ختم کر دینا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم سامنے والے کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ سامنے والے نے اگر 2-4 کیا باتیں کر دی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ارے اس نے باتیں کر لی، بہت قابل ہے، میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں. تو اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھے، اپنے دل سے خوف کو نکال دیں. جب دوسرے کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے اندر خوف کو نکالے. اور دوسری بات جو ہے وہ اپنے اوپر یقین کرے. اپنے اوپر جب آپ یقین کرو گے تو آپ کا کانفیڈینس خود بخود بلڈ ہوگا. اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ اپنے اندر اعتماد لے کے آئے، 4 لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھیں گے، کریں گے، باتیں کریں گے، تو آپ کے اندر شعور آئے گا، آپ کو بہت زیادہ نالج بڑھے گی. اور یہ بات ہے کہ جیسے پرائیویٹ اسکول، آپ نے صحیح کہا کہ پرائیویٹ اسکول میں اپنا بتاتے چلوں کہ میں نے تقریباً 2009 میں نے میٹرک کیا. تو اس کے بعد سے جو ہے میں نے ایک پرائیویٹ ٹیچر کے طور پہ ہی پڑھایا ہے. اور آپ یقین کریں گی کہ میں نے جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا تو میں کتنی، آپ نہیں اس بات کا اندازہ لگا سکیں گی کہ میں کتنی تنخواہ لیتی تھی، میری سیلری کیا تھی. میں نے صرف 800 روپے پہ جو ہے 5 سال تک پڑھایا ہے پرائیویٹ اسکول میں، صرف 800 روپے پر. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ 800 روپے سے کیا ہوتا ہے. اور ابھی جو میں پڑھا رہی تھی کہ دن بدن آپ کو پتا ہے ملک کے اندر مہنگائی اور سب چیزیں بڑھتی جا رہی، تو ابھی جو میں پڑھا رہی تو صرف 3000 سیلری کے اوپر میں پڑھا رہی تھی. حالانکہ میں یہ کہوں کہ میں اگر کسی کو بولوں تو میرے پاس 9 سال کا تجربہ ہے پڑھانے کا. میں کہوں کہ ہاں میں اچھی طریقے سے بچوں کو گائیڈ کر سکتی ہوں، میرے پاس مونٹیسوری کا بچوں کو بھی پڑھانے کا تجربہ ہے. میں پرائمری کے بچوں کو پڑھا سکتی ہوں، میں سیکنڈری کے بچوں کو، لیکن ان چیز سے کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ ہم پرائیویٹ اسکول میں جو اگر پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عموماً جس علاقے سے ہمیں تعلق رکھتی ہوں اس علاقے کے تقریباً سارے اسکولوں میں آپ کو سیلری جو ہے 3000، 2000، 1200 اسی طریقے کی آپ کو ملے گی سیلری. تو یہ تھا. لیکن اب جب ہم اس طرف آ گئے ہیں سوشل میڈیا کی طرف، اب یہ اسکل سیکھ رہی ہوں، ابھی تو میری شروعات ہے، لیکن جب میں یہ اسکل سیکھ جاؤں گی اور ارننگ کی طرف آ جاؤں گی تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے میں خود کتنی ارننگ کر سکتی ہوں. تو کہاں میرے وہ 800 یا میرے وہ 3000، اور کہاں گھر پہ بیٹھ کے میں جب پروفیشنل بن جاؤں گی اور یہ ارننگ تو یہ. تو اسپیشلی میں ان خواتین سے یہ کہوں گی کہ بھئی وہ بھی جو ہے نا اپنی قابلیت کو پہچانے. آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے لڑنا جھگڑنا یا ان کے آگے ضد پکڑ لینی ہے، کیونکہ ضد کرنے سے، لڑنا جھگڑنے سے صرف بات بگڑتی ہے، اس سے بات بنتی نہیں ہے. آپ ان کو شعور دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دکھائیں یہ چیزیں کہ دیکھیں دوسرے بھی تو ہیں جو پردے میں آ کے یہ کام کر رہی ہیں، دوسری بھی تو ہیں یہ کام کر رہی ہیں، وہ دیندار بھی ہیں یہ کام کر رہی ہیں. تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ہم تو صرف پردے میں رہ کے، اب صرف ہم اپنی وائس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں یا ان کو سکھاتے کرتے ہیں. اور یہ چیزیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جب آپ ان کے اندر شعور لائیں گی، ان کو یہ چیزیں بتائیں گی، ان کو یہ چیزیں دکھائیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کی باتوں سے کنونس ہو جائے، وہ آپ کی بات مان جائے. لیکن ضد پکڑ لینے سے اور لڑنے جھگڑ کے کرنے سے جو ہے آپ کا کچھ نہیں ہو پائے گا. ہاں اگر آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، چاہے آپ کے والد ہو گئے، چاہے اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ ہو گئے، یا آپ کے بھائی ہو گئے، یا آپ کے کوئی بھی گارڈین سے جو ہو گئے اجازت دے رہے ہیں، تو آپ آئے، آپ اپنی جھجک کو ختم کیجیے، اپنے کانفیڈینس بڑھائیں کہ یہ نہیں کریں. کیونکہ بندہ جب تک یہ سوچتا رہے گا نا کہ میں نہیں کر سکتی، میں تو وہ ساری زندگی کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اگر ایک بار بندے نے بول دیا کہ آپ کو جو بھی کچھ بولے نا، تو آپ کبھی نہیں بولو کہ مجھے نہیں آتا، آپ بولو ہاں میں کر سکتی ہوں، میں کوشش کروں گی. کیونکہ بندہ کو کوشش کرنے سے ہی آتا ہے. اگر آپ پہلے سے ہار مان کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ نہیں. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر جنون پیدا کرنا ہے اس چیز کا، ایک طریقے سے کریز لے کے آنا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز کرنی ہے تو کرنی ہے، اس چیز کو سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے، کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ پھر اس کے اندر کامیاب ہو سکتی ہیں. ماشاء اللہ جویریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے موٹیویشن دی، اور یہ ایک آپ نے ریئل لائف اگزامپل دی ہے جو آپ نے فیس کیا یا باقی لوگوں کو آپ دیکھ رہی ہیں فیس کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ نے پرائیویٹ اسکول میں کافی ٹائم کام کیا اور آپ کو پرائیویٹ اسکول کا ایکسپیرینس ہے، ابھی آپ نے ریحان فاؤنڈیشن کو جوائن کیا ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ریحان فاؤنڈیشن کو یہ پرائیویٹ اسکول سے ڈفرینٹ کرتی ہیں، اور آپ نے یہاں پہ کون کون سی ایسی اسکل سیکھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکول میں مزید 30 سال بھی سروسز دیتی تو یہ اسکلز آپ نہیں سیکھ سکتے، اور ایسی لڑکیاں ایسی بچیاں جو کہ ینگ ہیں، جو آنا چاہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ باپردہ آ بھی سکتی ہیں، تو ان کے لیے انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے، جو اے آئی کا دور ہے، اس میں ہمیں یہ چیزیں سیکھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آپ یہ ضرور ہم سے شیئر کریں کہ ریحان فاؤنڈیشن میں آپ نے کتنی لرننگ کی اور کون کون سی ایسے اے آئی ٹولز سیکھے ہیں، جیسے کہ آپ نے کینوا کا ذکر کیا، چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کیا، اور مزید بھی آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے کون کون سے ٹولز سیکھے ہیں۔ جویریہ ہیپینس والی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت زبردست جرنی اپنی بتا رہی ہیں، تو آئی تھنک ان کی طرف انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو ہے، اور ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے آج کل، تو جیسے ہی وہ آن لائن آتی ہیں تو وہ ہمارے سوالات کا جواب دیں گی اور ہمارے علم میں مزید اضافہ کریں گی کہ ریحان فاؤنڈیشن کیسے مختلف ہے دوسرے پرائیویٹ اسکولوں سے، اور ریحان فاؤنڈیشن میں جو بچیاں آنا چاہتی ہیں وہ کیسے آ سکتی ہیں۔ جی جویریہ۔ جی مس، تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر میں جو ہوں آنے والے 30 سال میں بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی نا، تو جس طریقے سے میں وہی رٹافیکیشن والی جو پڑھائی ہے، جو سلیبس والی پڑھائی ہے، اسی میں لگی رہتی، اس سے میں خود کچھ نہیں سیکھ سکتی، کیونکہ وہی جو ہمارے سلیبس والی اولڈ جو پڑھائی ہے، ہمیں وہی پڑھاتی رہتی ہے اور وہی میرے مائنڈ میں رہتی۔ لیکن جب میں اس طرف آئی ہوں تو آپ اس چیز کو خود ہی دیکھ لیجئے، کیونکہ مجھے آئے ہوئے صرف ابھی 3 منتھ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، 3 جنوری سے لے کے 3 مارچ تک ہمیں شاید 3 منتھ ہو گئے تھے، اور چوتھا منتھ شاید ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو یہ تھا، تو میں نے کچھ میں اتنا کچھ سیکھ لیا جو میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی نہیں سیکھا۔ اگر میں کہوں نا کہ میں نے اپنا پچھلا جو وقت ضائع کر دیا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے شاید یہ پلیٹ فارم مجھے نہیں ملا، یا شاید مجھے اس طرف کوئی شعور دینے والا نہیں تھا، یا شاید مجھے اس متعلق نالج نہیں تھی، جو میں نے اپنے پچھلے اتنے ٹائم ضائع کر دیا۔ اگر میں نے اپنے پچھلے ٹائم سے، جب سے میں نے میٹرک کیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے 2009 میں میٹرک کیا، اگر تب سے میں نے اس چیز کو جوائن کیا ہوتا، یا جب میں اپنی اسکول لائف کی اسٹوڈنٹ تھی 5 میں 6 میں 7 میں تب سے جوائن کیا ہوتا، تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتی۔ اگر ان چیز کو سوچتی ہوں تو پھر تھوڑا بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش پہلے کر لیا ہوتا، لیکن خیر، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے بات آتی ہے سیکھنے کی، تو فرسٹ جو چیز میں نے سیکھی ہے یہاں پر آ کے، وہ ہے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جو ہے پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہیں، ینگ بچیاں ہیں، ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ موبائل یوز کرتی ہیں تو صرف اس حد تک موبائل یوز کریں گی، اگر آپس میں ڈسکشن بھی ہوگی، آپس میں باتیں بھی کریں گی، تو یہی کہیں گی فلانے ڈرامہ یہ، فلانی موویز یہ، فلانا پروگرام یہ، آج یہ فیشن دیکھا، آج یہ چیز کری۔ لیکن اگر اس پلیٹ فارم پہ آ جائے نا، تو آپس میں اگر 4 لڑکیاں مل بیٹھتی ہیں تو وہ باتیں کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ آج ہم نے یہ چیز بنائی، آج ہم نے یہ اسکل سیکھا، آج ہم نے یہ کام کیا۔ کوئی بھی فضول کی بات نہیں ہوتی، وہ ساری کام کی باتوں پہ ہی اپنا ٹائم سارا جو ہے نکالتی ہیں۔ تو یہ چیز میں نے مین سیکھی۔ اور دوسرا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج سے پہلے تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی، یہاں پہ آئی تو مجھے سوشل میڈیا بھی صحیح طریقے سے پتا چلا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتی، یہ چیز پتا چلی۔ اور اس کے علاوہ فیس بک چلانا میں نے سیکھا یہاں پر آ کر، کیونکہ اس سے پہلے تو کیونکہ فیس بک کو زیادہ تر لوگ غلط ہی سمجھتے ہیں، اور میں خود بھی اپنا بھی کہوں گی کہ میں نے جب یہاں پہ جوائن نہیں کیا تھا، ان چیزوں کا نہیں معلوم تھا، تو میں بھی فیس بک کو غلط ہی سمجھتی تھی کہ نہیں فیس بک غلط ہے، بہت غلط ہے، ٹک ٹاک وغیرہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ لیکن جب میں نے جوائن کیا اور میں نے کہا کہ بھئی ان چیزوں کو ہم اس چیز کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، تو ابھی جو ہے مجھے فیس بک غلط نہیں لگتا، اور ٹک ٹاک پہ بھی اگر ہم اپنی نالج کی کوئی ویڈیو ڈالیں اسکلز کے متعلق سب، تو وہ بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز ہیں۔
اور मैंने जो वहाँ पे सीखा वो मैंने कैनवा पे सीखा, क्योंकि मुझे कभी भी शायद मुझे एक बात याद थी, इस बात पे मैं कल भी हंस रही थी, ये बात सोच सोच के खुद ब खुद ही बैठी हुई थी जब मैं, वो बात ये थी कि इससे पहले भी कैनवा एक बार शायद मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये इतना अच्छा है, आप इसके ऊपर सीखो। उन्होंने मेरे आगे एक कैनवा ओपन करके दिया था, और वो कुछ शायद कर रहे थे, क्योंकि उनको खुद भी इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो मुझे बता रहे थे। तो ये बात मैं कल सोची कि उस टाइम पे मैंने मोबाइल हटा दिया था कि भाई मेरे सर में दर्द होता है, ये चीजें मेरे आगे नहीं लेके आओ, मुझे नहीं पता है कैनवा शेनवा क्या होता है। लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ और माशाल्लाह मैं खुद इतनी पोस्ट ये वगैरह ये सब बना दिए, तो कल इसी बात पे हम दोनों हंस रहे थे, इसी बात पे कि मैंने कहा इससे पहले जब नहीं पता था तो मैं कहती थी कि भाई ये क्या होता है, और अब देखो जब भी देखो मैं कैनवा पे लगी हुई डिजाइन बना रही होती हूँ, कभी क्या कभी क्या। अब तो कैनवा का समझो एक तरीके से पीछा ही नहीं छोड़ती हूँ। फ्री वक्त में कैनवा के ऊपर ही फेसलेस वीडियो बनाना, कैनवा के ऊपर ही पोस्ट वगैरह बनाना, इन्हीं कामों के अंदर लगी रहती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने चैट जीपीटी का यूज करा, इससे पहले नहीं मालूम था कि एआई क्या होती है। सिर्फ एक एआई का नाम, टेक्नोलॉजीज में मैंने एआई का नाम नहीं सुना था, वो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये एआई होती क्या है, किस तरीके से जो है हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एआई को जो है फुल फॉर्म है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये किस तरीके से। इस तरीके से मुख्तलिफ स्किल्स हो गए, अपवर्क हो गया, रिमोट जॉब हो गई, ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी। ये सब यहाँ पर आने के बाद, इस चीज को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। तो मैं जो यंग स्टूडेंट है, जो यंग टीचर्स हैं, जिन्होंने न्यू न्यू मैट्रिक किया है, या जो जो है आगे कॉलेज में एडमिशन ले रही है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि देखिए तालीम तो चलो जरूरी है, आप वो कर रही तो आप करो, लेकिन साथ साथ स्किल्स भी जरूरी है। और ये स्किल्स, और आने वाला दौर तो आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजीज का है, एआई का दौर है। और वैसे भी हम जो है ना इस दौर में बहुत पीछे हैं, तो हमें भी आगे निकलना है। तो आगे निकलना है, तो जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे हम आएंगे ही नहीं इस तरफ, हम इस चीज की समझ ही नहीं लेंगे, इस चीज को सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे कैसे निकल सकेंगे। किसी एक आध बंदे के आगे निकलने से कुछ नहीं होता, जब तक हम खुद इस तरफ शऊर हासिल करके, हम सभी को करना है, सिर्फ एक बंदे के करने से नहीं होती ये चीज। बेशक जवेरिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। तो जवेरिया, मुझे आप बताएंगी कि आप फैमिली है तो कितने बच्चे हैं आपके फैमिली में, और उनकी क्या एजेस हैं? क्या आप अपने बच्चों को भी चाहती हैं कि वो आपकी तरह यहाँ पर आए और सीखें रेहान फाउंडेशन से? और आप ये भी हमें जरूर बताइएगा कि आपका नाम जवेरिया हैप्पीनेस वाली क्यों सिलेक्ट किया गया? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी अभी 7 साल की हुई है, 7वें साल में लगी है, और बेटा जो है मेरा अभी पीछे इसी मार्च में ही मेरा बेटा अभी 4 साल का हुआ है। और मेरी खुद की भी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को भी रेहान फाउंडेशन में ही ज्वाइन करवाऊँ। और बेटे ने तो अभी तक खैर मेरी स्टडी शुरू नहीं की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा शरारती है, उसको घर में ही मैं पढ़ना लिखना सिखा रही हूँ। बेटी मेरी स्कूल जाती है। और दूसरा ये है कि जैसे कि आपने कहा कि मैंने अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाली का टाइटल मुझे क्यों दिया गया। तो जब यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही थी हमें, तब सर जाहिद ने हमें कहा था कि भाई आपने अपने नाम के साथ वाला या वाली, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे भाई जो दूसरे फैसिलिटेटर थे वो भी थे, और सिस्टर्स भी थी, तो उनको भी कहा कि भाई आप इसमें से अपने लिए वाला वाली जो है चूज कर ले। उन्होंने मैं वाला और वाली की एक लिस्ट दिखाई थी, उसमें बहुत सारे नाम थे। तो जैसे कि उन नामों में जब मैं देख रही थी, तो मुझे तो कुछ समझ, मेरे साथ जो थी तस्कीन फातिमा, तो उनको ड्राइंग में दिलचस्पी थी और वो आर्ट्स में बहुत ज्यादा माहिर है, तो उन्होंने तो खैर अपने नाम के साथ आर्ट्स वाली चुन लिया। अब रह गई थी मैं सोचती रही कि मैं करूं तो करूं क्या, किस तरीके से चुनूं। उसमें बहुत सारे नाम थे जो अभी अभी उन नामों की समझ आई कि उन नामों में होता क्या मतलब है। कोडिंग वाली हो गई, अपवर्क वाली हो गई, और क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग वाली हो गई, इस तरीके की बहुत सारी लिस्टें थी। लेकिन तब इन चीजों के मुतालिक मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी कि भाई ये होती क्या है, तो मैं अपने नाम के साथ ये टाइटल कैसे लगा लेती, एआई वाली हो गई। तो मैंने उस टाइम पे फिर सोचा सोचा फिर क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाली लगा दी। ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाली लगाऊं। वो इसलिए कि क्योंकि मेरा नाम जवेरिया है, और जवेरिया के मायने भी जो है हैप्पीनेस, जवेरिया के मायने खुशियां फैलाने वाली।
تو وہی بات ہوگی ہیپنس والی، تو میں نے اس لحاظ سے اپنے نام کے ساتھ ہیپنس والی رکھ دیا، اور دوسرا پھر اپنے مائنڈ میں یہ چیز میں لے کے آئی، کیونکہ جو ہیپنس پھیلانا تاکہ میں لوگوں کو خوش کر سکوں، لوگوں کو خوش دیکھ سکوں، اور یہ لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بن سکوں. اور میں چاہتی تھی کہ یہ جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں، کہ یہ جب میں سیکھ جاؤں، اس میں پروفیشنل بن جاؤں، تو آگے آن لائن آ کے یہ چیزیں میں دوسروں کو بھی سکھاؤں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اور دوسری بات ہیپنس والی چننے کا مقصد یہی تھا کہ کیا بولتے ہیں، اپنے ملک میں جو ہے خوشحالی لا سکوں، اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکوں. کیونکہ ہیپنس والے چننے کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، وہ یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں گارڈ ہے، تو مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ بھائی، کیونکہ وہ ان کے وہاں پہ ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ بھائی میں گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، کوئی میری بہن آئی، وہ منتیں کر رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی ہے، پیر پڑ رہی ہے کہ بھائی اگر جاب ہے تو مجھے کمپنی میں اندر جاب دلوا دو بھائی، آپ کا احسان ہوگا. ایسی بہت سی بولا میری مائیں بہنیں آتی تھی، تو وہ یہ چیز بتاتے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی زیادہ غربت ہو گئی. وہ اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی کہ بھائی یہ میرا لڑکا ہے، اس کو کمپنی میں لگا دو، آپ گارڈ ہو، آپ کو پتا ہوگا اندر کام ہے کہ نہیں ہے، تو لگا دو، صاحب سے بول کے لگا دو. تو اس طریقے کے کئی واقعات وہ بتاتے رہتے. تو اس ٹائم پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں کتنی بلا کتنی جو ہے نا بے روزگاری ہو گئی ہے، کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے اس طریقے سے کمپنی کے گیٹوں کے آگے جا کے منتیں کر رہی کہ بھائی کام ہے تو دے دو، کچھ بھی کام ہو تو ہم کر لیں گی کہ ہمیں چند پیسے مل جائیں. تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں جب انہوں نے کہا نا، تو جب میں اس متعلق سوچ رہی تھی ہیپنس کے متعلق، تب میرے مائنڈ کے اندر جو ہے یہ بات آئی کہ کیوں نہ ان خواتین کو، ان میری ماؤں بہنوں کو میں شعور دوں، اور ان کو یہ چیز جب میں سیکھ لوں تو میں ان کو آن لائن سکھاؤں کہ بھئی آپ کسی کے محتاج نہیں، کسی کے آگے منتیں نہیں کرو، نہیں جاؤ کسی کے ادھر، کہ آپ جو ہے آپ خود کی اپنی قابلیت کو پہچانو. نہیں ہے آپ کے پاس کوئی قابلیت، اسکلز نہیں ہے، تو وہ اسکل سیکھو. میں آپ جب پروفیشنل بن جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو آن لائن یہ اسکل سکھاؤں گی. یہ چیزیں سیکھ کے کر کے آپ کرو، تاکہ اس سے آپ کے مالی مسائل جو ہے حل ہو سکیں، اور آپ کی جو یہ غربت ہے ہمارے ملک کی، جو بے روزگاری ہے، یہ ختم ہو سکے. ظاہر سی بات ہے گھر پہ بیٹھ کے جب میری مائیں بہنیں کمائیں گی، تو ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی جو ہے تھوڑے سے سکون سے، ان کے بھائی ہو گئے، ان کے باپ ہو گئے، ان کے شوہر ہو گئے، تو وہ بھی سکون سے ہو پائیں گے، کہ گھر میں بھی بیٹھ کے وہ آمدنی کا ذریعہ بنیں گی، اور وہ باہر جانے سے زیادہ گھر میں بیٹھ کے بہتر طریقے سے کما سکیں گی. تو اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ ہیپنس والی لگایا. ماشاء اللہ جویریہ، آپ کے نام کے ساتھ جو ہیپینس والی لگا ہے وہ بالکل ٹھیک لگا ہے، کیونکہ آپ سے بات چیت کر کے میرا دل بھی باغ باغ ہو گیا، اور مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں گی، جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا جو ہماری خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، تو کون سی بڑی ڈگری ہے جو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے؟ ریحان فاؤنڈیشن میں آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری یا کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونا ضروری ہے؟ کیا آپ اس پلیٹ فارم پہ آ کے خود بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں؟ تو جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں سامنے، بات چیت کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے، علم کا بہت بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، تو ہم کیسے آئیں سامنے، کیسے بات کریں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی، ان لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے آپ کو جو ہے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ یہ بولوں گی آپ کو کہ نہیں، آپ کے اندر کوئی اسکلز آپ کے پاس ہے تو ہی آپ آئے، نہیں تو آپ نہیں آئے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتی ہے، اگر آپ نے میٹرک صرف کیا ہوا ہو، آپ نے میٹرک کیا ہو، تو آپ اس پلیٹ فارم کے اندر آ سکتی ہیں. اور اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا، تو بھی آپ یہ اسکلز وغیرہ جو ہے سیکھ سکتی ہیں. کیونکہ یہاں پر ڈگری کی نہیں، قابلیت دیکھی جاتی ہے، اور قابلیت کے اوپر آپ کو رکھا جائے گا، اور اسکلز بھی جو ہے آپ اپنی قابلیت کے اوپر کرو گے. اور یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اپنے اندر اعتماد بڑھانا، اپنی جھجک کو ختم کرنا. یہاں پہ ڈگریز وغیرہ نہیں دیکھی جائیں گی، آپ کا اعتماد کو دیکھا جائے گا کہ کتنا آپ نے اپنا اعتماد بڑھا لیا، کتنا کچھ آپ جو ہے سیکھنے میں. اور دوسری چیز جو ہے نا، سیکھنے کے اندر جنون ہو. کیونکہ سر ریحان بھی جو ہے نا، سر ریحان کا جو ان کو بھی میں نے جہاں تک سر ریحان کو بھی نوٹ کیا ہے نا، تو سر ریحان کا بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے لوگ چاہیے جو سیکھنے کا جنون رکھتے ہوں. وہ یہ نہیں کہیں
ان کو ایسے بندے نہیں چاہیے وہ بولے ہاں میم تو اتنے ماہر ہیں، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں وہ بھی کر سکتی ہوں، میرے پاس اس چیز کی ڈگری ہے، اس چیز کی، تو ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک ایسے بندے ہیں جو کہیں ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں سکھاؤ، اور سیکھنے کا ان کے اندر جنون ہو. تو وہ سر جو ہے ان کو سکھاتے بھی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ان کو ماشاءاللہ اتنا ماہر کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اپنے جو مجھے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ بھئی وہ اپنی جھجک کو ختم کریں، وہ سوشل میڈیا کی طرف آئیں. وہ یہ نہیں سوچے کہ ہمارے پاس ماسٹر یا گریجویشن کی ڈگری نہیں ہے تو ہم نہیں آ سکتے. آپ کے پاس ماسٹر گریجویشن کی ڈگری نہیں بھی ہے تو بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں. جی جویریہ ہیپینس والی، آپ کے ساتھ بات چیت کر کے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملی، اور ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جو ڈفرینٹ سٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اندر کانفیڈنٹ بلڈ کرتی ہے. تو آپ سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں دوبارہ آپ کو اپنے پروگرام میں اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے باتیں ضرور مدعو کریں گے. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیا، اور ہمارے لیے بھی اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں کہ جو بہت ساری خواتین یا بچیوں کے ذہن میں سوالات ہوئے ہوں گے، ان کے بہت سارے سوالات کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے دوبارہ. تھینک یو سو مچ جویریہ. تھینک یو سو مچ مس، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. اوکے جی، جزاک اللہ. ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم ویورز کے لیے اور اچھا سا کوئی ٹاپک لے کے آئیں گے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو آج کے لیے ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کیا. تھینک یو سو مچ. اوکے جی.